السلام علیکم دوستوں کون سا ملک دنیا کا طاقتور ملک ہے؟ سب سے بڑی سپر پاور کون سا کنٹری ہے؟ سب سے بڑی اکانومی کس ملک کے پاس ہے؟ کس ملک کے پاس $20 ٹریلین سے زیادہ کی جی ڈی پی ہے؟ سب سے فیمس کمپنیز کس ملک کی ہیں؟ کس ملک کی موویز نے دنیا پر سب سے زیادہ اپنا اثر چھوڑا؟ کس ملک نے سب سے زیادہ نوبیل پرائزز جیتے؟ کس ملک کی ملٹری پاور دنیا کی اسٹرانگسٹ ملٹری پاور ہے؟ ان سب کا آنسر ایک ہے اور وہ ہے امریکہ، امریکہ اینڈ امریکہ۔ دوستو اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے جی ڈی پی میں کس کنٹری کا کتنا کنٹریبیوشن ہے۔ 1800 سے پہلے انڈیا اور چائنا دنیا کی دو بڑی سپر پاور تھیں۔ زیادہ تر ٹریڈ انڈیا اور چائنا کے اراؤنڈ ہی چلتی تھی۔ اگلے 100 سالوں میں یو ایس نے اپنا ڈومیننس دکھانا شروع کیا۔ یہ کیسے ہوا؟ اس کے لیے تھوڑا ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ یہ 1492 کی بات ہے جب اٹالین ایکسپلورر کولمبس نے نارتھ امریکہ کے قریب آئس لینڈ کی دریافت کی۔ اس کے بعد ہی دنیا کو امریکہ کے بارے میں پتہ چلا اور اس کی کالونائزیشن شروع ہوئی۔ اس دوران امریکہ میں ریڈ انڈین رہتے تھے جن کو نیٹو امریکن بھی کہا جاتا تھا۔ یہاں پر الگ الگ ٹرائب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہائش پذیر تھے۔ اسپین نے ساؤتھ امریکہ میں بسنا سٹارٹ کیا، اس وجہ سے زیادہ تر ساؤتھ امریکن کنٹری میں آج بھی اسپینش بولی جاتی۔ برٹن اور فرانس نے اراؤنڈ 1600 میں اپنی کالونی بنائی اور سٹارٹ میں یہی تین پاور تھیں، برٹن، فرانس اینڈ اسپین۔ اس کی کئی دہائیوں بعد 4 جولائی 1776 کو امریکہ نے برٹش سے علیحدگی اختیار کر لی اور یہاں پر ایک نیا کنٹری بن گیا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں 1850 پر۔ یہ وہ ٹائم تھا جب برٹن، اسپین اور فرانس دنیا کے کئی ملکوں پر اپنا قبضہ جمائے بیٹھے تھے۔ اس زمانے میں پاکستان اور انڈیا بھی برٹش کی ایک کالونی تھی۔ اب تک یو ایس اے ایک ڈیموکریٹو کنٹری بن چکا تھا۔ اس دوران اگر کوئی نیا کنٹری یہ سوچتا کہ مجھے یو ایس اے کے ساتھ مل جانا چاہیے یا پھر فرانس، برٹش اور اسپین کے ساتھ جڑ جانا چاہیے تو وہ یو ایس اے کے ساتھ جڑنے کو زیادہ پریفر کرتا، کیونکہ یو ایس اے سے ان کو وہی فریڈم اور ڈیموکریسی ملنے والی تھی جو پہلے ہی کئی اسٹیٹس کو ملنے لگ گئی تھی۔ اسی وجہ سے فلوریڈا، ایلینپس اور اوہایو جیسی اسٹیٹس نے یو ایس اے کے ساتھ جڑنے کو زیادہ پریفر کیا۔ 1836 میں ٹیکسس نے میکسیکو سے آزادی پائی۔ اس کے بعد میکسیکو ٹیکسس کو بلا وجہ تنگ کر رہا تھا، اس وجہ سے انہوں نے مجبوراً یو ایس اے کے ساتھ جڑنا پریفر کیا۔ ایسے ہی ایک ایک اسٹیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ جڑتی گئی اور یو ایس اے بڑا بنتا گیا۔ امریکہ ایک ڈیموکریٹو کنٹری ضرور تھا، پر وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ وہ اپنی ٹیریٹری کو جتنا زیادہ ایکسپینڈ کر سکے اس کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ یہی ریزن تھا کہ 1867 میں الاسکا کی ٹیریٹری کو امریکہ نے رشیا سے $7.2 ملین کے عوض خرید لیا۔ 1900 تک یو ایس اے ایک بہت بڑا کنٹری بن گیا تھا۔ بہت سی ٹیریٹریز یو ایس اے کا حصہ تھی، کیونکہ جتنا بڑا کنٹری ہوگا اتنی ہی اکانومی اسٹرانگ ہوگی۔ یہی ریزن ہے کہ یو ایس اے ورلڈ جی ڈی پی کا کافی بڑا شیئر آکوپائی کر چکا ہے۔ یہ تو بس ایک شروعات تھی، اصل کہانی سٹارٹ ہوتی ہے 1900 سے 1950 کے بیچ میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بیچ میں کیا ہوا تھا؟ اس بیچ میں 2 ورلڈ وار ہوئیں اور یہ دونوں یورپ میں ہوئیں۔ اٹلی، اسپین، یوکے، جرمنی، فرانس سب آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس دوران یو ایس اے سائڈ پہ الگ سے بیٹھا ہوا تھا۔ بلا شبہ امریکہ نے ورلڈ وار میں پارٹیسپیٹ تو کیا، پر امریکہ نے صرف ان کنٹری کو اسلحہ فراہم کیا۔ حالانکہ یہ ورلڈ وار امریکہ کی ٹیریٹری میں نہیں ہوئی، پر پھر بھی اس وار میں امریکہ کے نومیریس سولجر ہلاک ہوئے۔ اس جنگ کا کوئی برا اثر امریکہ پر نہیں پڑا۔ امریکہ ایک لوتی کنٹری تھی جس نے اپنا اسلحہ بیچ کر اس وار کے دوران خود کو اکنامکلی مضبوط کیا۔ یو ایس اے نے جو بھی اسلحہ جرمنی، فرانس، یورپین کو سیل کیا وہ اوور آل منافع میں ہی کیا۔ اس سے یوکے، جرمنی، فرانس میں بہت تباہی مچی اور وہ بری طرح متاثر ہوئے۔ اس کے لیے یو ایس اے کی کوئی باقاعدہ پلاننگ نہیں تھی، بس یہ ان کی قسمت تھی کہ وہ اس سب سے معاشی طور پر مضبوط ہو گئے۔ اس دوران یورپین لوگوں کو لگا کہ ہماری اکانومی کا تو ستیہ ناش ہونے والا ہے، تو انہوں نے اپنی کرنسی کے یو ایس ڈالر خریدنے سٹارٹ کر دیے، کیونکہ ورلڈ وار کے ٹائم یو ایس بہت سٹیبل کنٹری تھا اور یو ایس ڈالر بہت سٹیبل کرنسی تھی، اس لیے بہت سے لوگوں نے یو ایس ڈالر خرید لیے، جس سے یو ایس ڈالر کی قدر اور بھی بڑھ گئی۔ 1950 کے بعد امریکہ اور سوویت یونین دو بڑی سپر پاور بن کے نکلی۔ یہاں پر کولڈ وار کی شروعات ہوئی۔ امریکہ اور سوویت یونین کے بیچ جو جنگ تھی اس کو کولڈ وار کہا جاتا ہے۔ ان دونوں نے ڈائریکٹلی لڑنے کی بجائے پراکسی وار سٹارٹ کی۔ پراکسی مین ایک دوسرے کے کنٹری میں جا کے ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، بلکہ دوسرے کنٹری میں جا کے لڑائی سٹارٹ کریں گے، جس وجہ سے امریکہ اور زیادہ پاورفل بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ کی 70 سے زیادہ ملکوں میں 800 سے زیادہ ملٹری بیسز ہیں، اور کولڈ وار کے دوران امریکہ کو ملٹری پاور حاصل کرنے کے لیے بہت سارا پیسہ خرچ کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یو ایس اے کی ملٹری پاور دنیا کی بیسٹ ملٹری پاور ہے۔ 1949 میں امریکہ نے سوویت یونین کے انفلوئنس کو روکنے کے لیے یورپین کنٹریز کے ساتھ نیٹو الائن بنائی، اور یہ نیٹو الائن آج بھی قائم ہے۔
ان سب بری چیزوں کے لیے پورے کنٹری کو بلیم کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اس دوران بہت سے پریزیڈنٹ آئے، لیکن ان میں سے کچھ پریزیڈنٹ ملٹری پاور پر بہت فوکس تھے، جیسے رونالڈ ریگن، رچرڈ نیون، جارج بش، ڈونلڈ ٹرمپ۔ لیکن ان میں سے کچھ پریزیڈنٹ ایسے تھے جو پیسفل الائنس بنانا چاہتے تھے اور ملٹری کے بارے میں زیادہ فوکس نہیں تھے، جیسے کہ ایل گور، ووڈرا ولسن، جمی کارٹر، براک اوباما، جس کی وجہ سے یو ایس اے آگے بڑھا۔ ولسن وہ پریزیڈنٹ تھے جنہوں نے ڈیسیژن لیا تھا کہ فرسٹ ورلڈ وار سے امریکہ کو باہر رکھا جائے گا۔ انہوں نے تب ہی انٹرفیئر کیا جب ان کو یقین تھا کہ امریکہ کے انٹرفیئر کرنے سے اس وار کو روکا جا سکتا ہے۔ ولسن نے لیگ آف نیشن کی بھی شروعات کی، جو پوری دنیا میں امن لانے کے لیے ایک کوشش تھی۔ کولڈ وار کے دوران دنیا کا نقشہ کچھ اس طرح سے دکھتا تھا، جن میں سے آلموسٹ ہر ایک کنٹری یا تو امریکہ کے ساتھ تھا یا پھر سوویت یونین کے ساتھ، لیکن جو کوئی حیران کر دینے والی بات نہیں، کیونکہ یہ تو کنفرم تھا کہ ساری کنٹری یا تو اس طرف جائیں گے یا پھر اس طرف۔ اس سے یہ دونوں کنٹری اور بھی طاقتور بن گئے اور یہ دونوں سپر پاور بن گئے۔ 1990s کے بعد جب سوویت یونین ٹکڑوں میں بٹ گئی تو اس وقت صرف ایک ہی سپر پاور تھی اور وہ تھی امریکہ۔ یہ سب ریزن تو تھے جیو پالیٹکس، لیکن ان سب کے علاوہ کچھ انٹرنل ریزن بھی تھے جس کی وجہ سے امریکہ سپر پاور بن پایا، جن میں سے ایک ریزن تو یہ تھا کہ امریکہ کی جو پالیسیز تھیں وہ ٹیلنٹ کو اٹریکٹ کرتی تھیں۔ اس کی بہت ساری ایگزامپل ہیں اور یہ آج بھی ان کی پالیسیز میں شامل ہے۔ البرٹ آئنسٹائن، ایک جرمن جو امریکہ میں آ کے ایک پاپولر سائنٹسٹ بنے۔ ایلون مسک، ایک ساؤتھ افریقن جو امریکہ میں جا کے سکسیسفل بزنس مین بنے۔ امریکہ کا کلچر ٹیلنٹ کو امپورٹنس دیتا ہے، انوویشن کو پروموٹ کرتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود سپر پاور کی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ وہ یہ کہ امریکہ کا جو ہوم آنرشپ ریٹ ہے 65.8 ہے، مطلب 30% لوگوں کے پاس اپنے گھر نہیں۔ امریکہ دنیا کی ون آف دوز ان ایکول کنٹری میں سے ہے۔ 1% لوگوں کے پاس کنٹری کی 42.5% دولت ہے۔ ہیلتھ کیئر سسٹم امریکہ کا بہت زیادہ خراب اور مہنگا ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹ اپنی کالج ٹیوشن فیس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ پڑھنا اتنا مہنگا ہے کہ اسٹوڈنٹ کروڑوں کے قرض میں ڈوب جاتے ہیں۔ اتنا سارا پیسہ اگر اپنی ملٹری پر خرچ کرنے کے بجائے امریکہ اپنے لوگوں کی ڈیولپمنٹ میں خرچ کرتا تو شاید امریکہ صحیح معنوں میں سپر پاور ہوتا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل احمد ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔